یانا بنگلہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا ابو نعمان بشیر حفظہ اللہ تعالیٰ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ مرکزی رہنما ہیں جمعیت اہل حدیث سندھ کے، ترجمان منہج سلف ہیں اور مدیر ہیں معہد السلفیہ للتعلیم و تربیہ کے فضیلت الشیخ حضرت مولانا داودشاکر حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام سیرت النبی اور دفاع صحابہ کے نام سے موسوم ہے۔ بڑی ہی مدلل، جامع اور عمدہ تقاریر اور خطابات ہم سب اپنی جماعت کے علماء سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء اور مفکرین کے علم میں، عمل میں برکت فرمائے۔ یہ دو الگ الگ موضوع ہیں لیکن ان کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جب کوئی کانفرنس، کوئی سیمینار منعقد ہوتا ہے تو اس کا سب سے اہم پیغام یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اور شخصیت ہے وہ دین اسلام کا سب سے کامل اور مکمل عملی نمونہ ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دی ہوئی حکمت کی باتیں بتائیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے دین اور شریعت کا ایک کامل نمونہ تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عظیم فضیلت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے دور کا ہر نبی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ جو کچھ دین اور شریعت بیان کرتا ہے پہلے وہ خود اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ ہر نبی کی شان ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء میں سے افضل ہیں، تو ان کی کیوں نہ یہ شان ہو۔ اس شان کی، اس مقام کی، اس مرتبے کی گواہی تو اللہ تعالیٰ نے دی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ صحابہ کو بھی خطاب تھا اور قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان کو خطاب ہے۔ اس میں ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عین ہماری شریعت کے مطابق ہے،
اور دوسرا جو پیغام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان والو، تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق قائم کرنا ہے، محبت کا، عقیدت کا، احترام کا، ان کے مشن کی نصرت کا، ان سارے تعلقات کے ساتھ ساتھ ایک تعلق اور بھی قائم کرنا ہے، اور وہ تعلق اطاعت اور اتباع کا تعلق ہے۔ تب تمہارا ایمان بالرسول پورا ہوگا، تب تمہاری محبت بالرسول سچی سمجھی جائے گی، تب تمہاری عقیدت اور احترام کو سچا سمجھا جائے گا، جب تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت اور اتباع کا رشتہ قائم کرو۔ اور اس آیت میں تو واضح طور پر کہہ دیا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اگر تم آخرت کے دن کی کامیابی چاہتے ہو، اس دن کی کامیابی جنت کا حصول اور جہنم سے آزادی ہے، یہ چاہتے ہو، اور تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ سے صحیح، اچھی، بہترین، خوشگوار ملاقات چاہتے ہو، اور تم اپنی اس دنیا کی زندگی میں دین کے دیگر فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ دائمی اور ہمیشہ کا تعلق، ہر وقت کا تعلق، جس کی سب سے بہترین صورت ذکر الہی ہے، اگر اس ذکر الہی پر قائم ہونا چاہتے ہو، یہ تین باتیں چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی، اللہ سے اچھی ملاقات کی امید اور اللہ کا ذکر، تو پھر تمہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور مثال بنانا چاہیے۔ یہ بھی پیغام ہے آپ کے لیے، میرے لیے، پوری امت کے لیے۔ اور اے اہل الحدیث، ہمارا یہ دعویٰ ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اطاعت اور اتباع کی راہ پر ہم گامزن ہیں، تو پھر آپ اس بات کو دعوے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ واقعتاً، حقیقتاً آپ اس دعوے کی صداقت اپنے عمل سے پیش کریں، اور قدم قدم پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام یہ ہوتا ہے کہ دین قرآنی آیات پر مشتمل ہے، دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مشتمل ہے، اور دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر، آپ کے افعال پر، آپ کے اعمال پر، آپ کی عادات پر بھی مشتمل ہے۔ یہ بھی دین ہے، یہ بھی شریعت ہے۔ اور ساتھ میں یہ پیغام ہے، اگر تمہیں کسی آیت سے دین کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، رسول اللہ کے فرمان کی تمہیں صحیح طرح سمجھ نہیں آتی، اس آیت کی عملی تعبیر کیا ہے، اس فرمان نبوی کا مقصد کیا ہے، تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ اسوہ رسول کو دیکھو۔ یہ آیت اللہ کے رسول پہ اتری صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے یقیناً سب سے پہلے اس پر عمل کیا ہوگا، آپ کا عمل کیا ہے۔ اور یہ حدیث، یہ فرمان تو خود اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، تو جو کچھ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے وہ خود عمل کرتے ہیں، عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ تم اس حدیث مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی روشنی میں سمجھو۔ یہ سب سے پہلا پیغام ہوتا ہے، سب سے پہلا پیغام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا موضوع ہے، تحفظ ناموس صحابہ، دفاع صحابہ، ایک تو اس میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے
کہ رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے جو افراد، جو لوگ سب سے محترم ہیں، سب سے مکرم ہیں، سب سے معزز ہیں، وہ یہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ پیغام دینا ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے، یہ آپ کا ایمان ہے اور ایمان ہونا چاہیے۔ ایک تو اس لیے بھی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ اور ایک اس لیے بھی کہ قرآن پاک میں جن اہل ایمان کی، جن کو اہل ایمان کہا گیا، جن کو مومن کہا گیا، جن کو متقی کہا گیا، جن کو صادقین کہا گیا، وہ یہی صحابہ ہی تھے۔ اول مصداق یہ صحابت، ہر آیت کا جس میں ایمان والوں کی فضیلت کا بیان ہے، اس میں اولین مصداق یہ صحابت۔ مثال کے طور پر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ آیت اس امت کی سابقہ امتوں پر فضیلت، افضلیت پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اگرچہ اس خطاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس امت کے آخری فرد تک ہر فرد انشاءاللہ اس میں شامل ہے جو اہل ایمان ہیں، لیکن اولین مخاطب، اولین مصداق وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ اس قسم کا جو موضوع ہوتا ہے اس میں آپ کو بھی پیغام ہوتا ہے، آپ کو بھی صحیح اور سچا عقیدہ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ اور پھر نصاً صراحتاً کتنی آیتیں جس میں صراحتاً ان صحابہ کی فضیلتیں اور عظمتوں کا بیان ہے۔ ان کو مہاجرین کہا گیا، ان کو انصار کہا گیا، ان کو وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہا گیا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، ان کے بارے میں کہا گیا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کا امتحان لیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں میں تقوی پایا کہ فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو اچھی طرح جانچ لیا، جان لیا کہ ان میں اخلاص ہے اور ایمان ہے۔ اور سب سے بڑا اور عظیم الشان سرٹیفکیٹ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہ کہہ کے سارے صحابہ کو ان فضیلتوں میں اللہ نے شامل کر دیا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وَكُلَّهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے ساتھ، چاہے فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا فتح مکہ کے بعد کے ہوں، فتح سے پہلے کے ہوں، فتح کے بعد کے ہوں، ان میں درجات کا تفاوت اپنی جگہ ہے، مراتب کا تفاوت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی کے وعدے سب کے لیے ہیں، جنت کے وعدے سب کے لیے ہیں۔ تو یہ سب سے بہترین طبقہ ہے، لہذا ان کے ناموس کی تحفظ بھی ضرورت ہے، ان کے دفاع کی بھی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ ایک تو اس لیے کہ یہ اس امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے، یہ ہمارے اسلاف ہیں اور یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کی فضیلتیں اور عظمتیں بیان کی ہیں، تو پھر اگر کوئی ان کی شان میں تنقیص پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں تان زنی کرتا ہے اور ان کے ایمان پر، ان کے اسلام پر، ان کے تقوی پر شک کرتا ہے، تو پھر جو قرآن کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، تو پھر ان کا دفاع ان کے لیے ضروری ہے۔
یہ تو پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ تو پھر ان ساری آیات کا رد لازم آئے گا۔ اللہ کی طرف نعوذ باللہ جھوٹ کی نسبت آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت آئے گی کہ انہوں نے ان کی فضیلتیں بیان کی، ان کی عظمتیں بیان کی جو اس کا اہل نہیں تھے، جو نعوذ باللہ منافق تھے، فاسق تھے اور فاجر تھے۔ تو ان کا دفاع ضروری ہے، پھر ان کا دفاع اور ان کے ناموس کی حفاظت اس لیے ضروری ہے سبحان اللہ کہ یہ ہمارے پیارے نبی کے صحابہ ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھی اس سے محبت ہوتی ہے، اس کے دوستوں سے محبت ہوتی ہے، اس کے گھرانے سے محبت ہوتی ہے۔ یہ ایک طبعی امر ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، دنیا کا قانون ہے۔ تو پھر یہ رسول سے محبت کا تقاضا ہے، تو پھر اگر رسول سے محبت ہے تو پھر رسول کے ساتھیوں کا، صحابہ کا اور اہل بیت کا، گھرانے کا دفاع ضروری ہے، ان کے ناموس کی حفاظت ضروری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر ان کا دفاع اس لیے ضروری ہے کہ یہ اس دین کی تکمیل میں، اس دین کی حفاظت میں، اس دین کی نشر و اشاعت میں، اس دین کی تبلیغ میں، تبیین میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، قدم قدم پر یہ آپ کے ساتھ تھے، یہ اس مشن میں آپ کے ساتھی تھے، آپ کے حمایتی تھے، آپ کے مددگار تھے، آپ کے جان نثار تھے، شانہ بشانہ تھے، دن اور رات کے ساتھی تھے، صبح اور شام کے ساتھی تھے، آگے اور پیچھے کے ساتھی تھے، دائیں اور بائیں کے ساتھی تھے، جنہوں نے آپ کی زندگی میں آپ پر سب کچھ نچھاور کر دیا، آپ سے دین سیکھا اور سمجھا، اور آپ سسٹم کی وفات کے بعد آپ کے سچے وفادار ساتھی بنے اور اس دین کی تبلیغ بھی کی، دین کے لیے جہاد بھی کیا اور اسلامی حکومتیں قائم کی اور اسلام کے جھنڈے کو دور دور تک پھیلایا۔ تو یہ ہمارے نبی کے جان نثار ہیں، ہمارے نبی کے صحابہ ہیں، ساتھی ہیں، حمایتی ہیں۔ وہ دین جس دین پر ہم فخر کرتے ہیں، جس دین سے محبت کرتے ہیں، اس دین کے حمایتی یہ تھے، اس دین کے مشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے۔ پھر ان کا دفاع اس لیے بھی ضروری ہے، ان کے ناموس کا تحفظ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن مقدس پر مشتمل ہے اور آپ کی سیرت طیبہ پر مشتمل ہے، جیسا میں نے عرض کیا، تو پھر اس دین کو آگے پہنچایا، اس دین کی تبلیغ کی، اس دین کو آگے سمجھایا، اس دین کو آگے منتقل کیا اور پھر اس دین پر صحیح معنوں میں عمل کیا ان صحابہ نے۔ آج یہ دین قرآن، یہ دین فرمان رسول، یہ دین سیرت طیبہ اسوہ رسول جو ہم تک پہنچا ہے وہ ان صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر ان صحابہ کو درمیان سے نکال دو تو پھر پورے دین کا انکار کرنا پڑے گا، یہ انکار لازم آئے گا۔ اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، جو بدبخت لوگ ان صحابہ پر طعن کرتے ہیں، ان کی عدالتوں کو مجروح کرتے ہیں، ان پر نفاق کے یا کفر کے یا فسق کے یا ظلم اور تعدی کے فتوے لگاتے ہیں، وہ در حقیقت ہمارے ان گواہوں جو دین کے گواہ ہیں، جو دین کے راوی ہیں، اصل راوی، در حقیقت ان کی عدالتوں کو مجروح کر کے پورے دین پر سے اعتبار کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ تھوڑی سی تاریخ پڑھیں ان لوگوں کی، اپنے بزرگوں کی سراتیں پڑھیں، اپنے علماء کی وضاحتیں پڑھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ طبقہ جو صحابہ رسول پر طعن و تشنیع کرتا ہے یہ منافقین کا ٹولہ ہے، جو اسلام سے، مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے اسلام کو کے چہرے کو مسخ کرنے پہ تلا ہوا ہے، اسلام کو بگاڑنے میں تلا ہوا ہے، بلکہ اسلام کا انکار چاہتا ہے، جس کی راہ اس نے ڈھونڈی ہے کہ جو اسلام کے راوی ہیں ان کی عدالتوں کو مجروح کر دو۔ تو اسلام کی حفاظت، دین کی حفاظت کے لیے ان کا تحفظ ضروری ہے۔ اگر سیرت النبی ہے، سیرت النبی دین ہے، شریعت ہے، ہمارے لیے نمونہ اور مثال ہے، تو پھر سیرت النبی ہم تک پہنچی ان صحابہ کے ذریعے، تو پھر ان صحابہ کا دفاع بھی ضروری ہے۔ یاد رکھو، جب تک صحابہ کا دفاع نہیں کرو گے دین کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے دفاع میں، صحابہ کی عدالتوں کے دفاع میں سیرت النبی کا بھی دفاع ہے، دین کا بھی دفاع ہے۔
اس لیے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان پاک باز ہستیوں کا دفاع کریں۔ یہ دین مکمل ہوتا ہے، یاد رکھو، قرآن سے، فرمان رسول سے، سیرت النبی سے، اور یہ دین مکمل ہوتا ہے صحابہ کرام کے منہج سے اور ان کے عمل سے۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا؟ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ مہاجرین اور انصار، اللہ ان سے راضی ہے، اور اب قیامت تک وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ ان کو نمونہ بنایا گیا ہے۔ اور آپ یہ آیت تو بار بار سنتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صحابہ کے بارے میں، اگر یہ لوگ ایمان لاتے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایس میرے نبی کے صحابہ، یہ یہودی اور یہ عیسائی بنیادی طور پر اس آیت میں ان کو کہا جا رہا ہے اگر یہ لوگ ایمان لائیں اے صحابہ تمہاری طرح تو تب ان کا ایمان مقبول ہوگا، جس کا معنی کہ ان کا منہج ہمارے لیے ضروری ہے۔ بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے پہلے مرحلے پہ سنت رسول، سیرت رسول کی ضرورت ہے۔ اگر پھر بھی بات سمجھ نہ آئے تو پھر اسوہ صحابہ ہے۔ آج یہ لوگ کتنی آیتوں کی منمانی تعویل کرتے ہیں، اپنی ایک ایک بدعت کو، ایک ایک رسم کو، ایک ایک گمراہی کو مختلف آیات سے جھوٹی تعویلات کے ذریعے، جھوٹی تفسیر کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے، یہ آیت رسول اللہ پہ اتری، آپ نے یہ کام کیا جو آپ اس آیت سے ثابت کر رہے ہیں۔ یہ آیت صحابہ کرام کے زمانے میں اتری جو سب سے بڑھ کر قرآن پر عمل کرنے والے تھے، دین کو سمجھنے والے تھے، کہ ان صحابہ نے یہ کام کیا جو کام اس آیت سے سمجھ رہے ہیں۔ بہت ساری خرافات اور بدعات، شرکیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی قبر مبارک کے ساتھ انہوں نے نتھی کی ہوئی ہے اور کچھ آیات سے اس بات کرتے ہیں۔ ہمارا ایک ہی جواب ہوتا ہے، یہ آیتیں صحابہ پر اتری، وہ سب سے بڑھ کر دین کو جاننے والے تھے، سمجھنے والے تھے۔ تم جو اس آیت کی روشنی میں رسول اللہ کے ساتھ یہ عمل کرتے ہو، بتاؤ کیا صحابہ کرام نے یہ عمل کیا ہے؟ تو اس لیے صحابہ کی بڑی اونچی شان ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ میں اپنی بات اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، ان کی سیرت کتنا ضروری ہے، ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کا منہج دین کو سمجھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین جاننے کے لیے اور دین کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بڑی معروف حدیث ہے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے۔ وہ ایک الگ بات ہے، کچھ دائمی جہنمی، کچھ عارضی جہنمی، کسی کی گمراہی اور بدعت شرک تک پہنچی ہوئی، کسی کی گمراہی اور بدعت شرک سے نیچے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن گمراہیاں ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں اور یہ جہنم کا باعث ہیں، فرمایا سوائے ایک کے۔ پھر اس ایک کی جو علامت اللہ کے رسول نے بتائی، پہچان بتائی، وہ کیا تھی؟ اس پہچان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کا ذکر نہیں کیا، صرف اپنے فرمان کا ذکر نہیں کیا، یا ان دو کے ساتھ صرف اپنی سیرت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ بڑا جامع لفظ کہا، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، آج جس پر میں ہوں اور میرے یہ صحابہ ہیں، میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ دین مکمل ہوتا ہے صحابہ کرام کی فہم اور منہج کے ساتھ، وگرنہ آج بہت سارے لوگ اس دین میں بگاڑ جو پیدا کر رہے ہیں وہ سلف صالحین کے منہج کو چھوڑ کر گمراہی کا شکار ہے، اور قرآن و حدیث پر عمل فہم صحابہ کی روشنی میں ہے۔ اس لیے اپنے دین کا دفاع چاہتے ہو، جہاں تمہیں ناموس رسالت کا دفاع کرنا ہے، اور وہاں تم نے ناموس صحابہ اور اہل بیت کا بھی دفاع کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔